بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کریم کا جو علم ہے وہ تمام علوم سے بڑھ کر ہے، اور یاد رکھیے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ پوری زندگی لوگوں کو ملانا، اتحاد اتفاق قائم کرنا، لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے میں صرف ہوئی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اخوت بھائی چارہ کو قائم فرمایا، انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم فرمایا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جب تک کہ اتحاد اتفاق اور اخوت پیدا نہیں ہوگی معاشرے میں، دین کا کام کرنا، امن قائم کرنا ناممکن ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللہ نے فرمایا اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ عرب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے جنگ و جدل عام تھا، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ جایا کرتے تھے، لڑائیاں ہو جایا کرتی تھیں جو کہ 40 سال تک وہ جاری و ساری رہتی۔ قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہو جاتا، اگر ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والے کے کسی ایک فرد کو مار دیا تو دوسرے قبیلہ والا جو ہے اس کے 10 افراد کو مار دیا کرتا۔ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں آگے نکلنے میں جھگڑا، کہیں روزیوں میں، کہیں دیگر اتنے سارے معاملات ہوتے تھے کہ معاشرہ جو ہے امن کا نہیں بلکہ جنگ و جدل اور خون ریزی کا ایک گہوارہ بن جاتا تھا۔ اتنے مشکل ترین دور میں میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے جینے کا ڈھنگ بتایا، اور پھر جو قبیلے دست و گریباں تھے، جن قبیلوں کے دلوں میں نفرت موزن تھی، ان دلوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کریمانہ سے اور محبت بھرے نظام سے ان نفرتوں کو محبت اور پیار میں بدل دیا۔ پھر بھی اب آپ دیکھیے اسلام کا نظام، اگر دو طائفہ، اب یہاں پر میں ایک بڑا لطیف نقطہ بتاؤں آپ کو، دیکھیں ایک ہوتا ہے طائفہ، ایک ہوتا ہے فرقہ۔ فرقہ سے یہاں پر فرقے کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ یہاں پر فرقتان بھی فرمایا جا سکتا تھا، کیونکہ فرقہ جو ہے وہ طائفہ سے بڑا ہوتا ہے اور طائفہ جو ہے چند لوگوں کا گروہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے بڑا خوبصورت ایک کلمہ لے کے آئے ہیں کہ اگر دو گروہ وہ لڑ پڑیں آپس میں کسی بھی معاملات میں، اور آگے فرمایا من المؤمنین، یہاں پر منکم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا من المؤمنین، مومنین میں سے۔ اچھا یہاں پر پھر مومنین کا ذکر ہے، یہاں پر من الناس نہیں فرمایا۔ المومنین اس بات کی طرف اشارہ ہے، اے ایمان والو تمہارے اندر تو رسول اللہ ہیں، تم تو اہل ایمان ہو، تمہارے سے تو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ تم لڑ پڑو۔ یعنی قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العزت نے کلمات کو استعمال فرمایا ہے اس کی بھی کیا شان اور فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر پھر بھی کوئی بات ہو جاتی ہے اور لڑ پڑتے ہیں، اقتتلوا، یہاں پر یہ نہیں فرمایا یقتلون۔ اب آپ دیکھیں یہاں مضارع کا صیغہ اختیار نہیں فرمایا، کیونکہ مضارع کا جو صیغہ ہے وہ استمرار کے لیے آتا ہے۔ اقتتلوا ماضی کا صیغہ ارشاد فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا، علامہ راضی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، اس طرف اشارہ فرمایا کہ تمہارے سے تو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ تم لڑو جھگڑو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لیکن اگر
کبھی کبھی ہو بھی جائے، کبھی کبھی ہو بھی جائے یا ہو گیا ہو، تو کیا کرو؟ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو یہ تم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان دو بھائیوں میں صلح کرا دو۔ اور اتنی بڑی فضیلت ہے آپس میں صلح کرانے کی، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کا الٹ کیا ہے؟ صلح کا الٹ کیا ہے؟ صلح کا الٹ ہے چغلی۔ چغلی کیا ہے؟ کوئی ایسی بات اگرچہ کہ سچی کیوں نہ ہو، کوئی ایسی بات کرنا کہ دوسرے لڑ پڑیں، دوسرے بھائی آپس میں لڑ پڑیں، تو سمجھ لیں کہ یہ چغل خوری ہے، جس کو قرآن کریم میں منقطع النسل یعنی کہ حلالی اولاد نہیں، غیر کی اولاد قرار دیا ہے۔ یعنی جو چغل خور ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جو یہ کام کرنے والا ہے کہ تیرے کردار سے، تیرے بات سے دو بھائی لڑ پڑے۔ یہ مومن کی علامت نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے مسلمانوں میں کوئی گروہ، کوئی گروپس یا کوئی قبیلہ والا یا کوئی زبان بولنے والے، ظاہر بات ہے آج تک تو ظاہر بات ہے جو پشتو اسپیکنگ ہے وہ بولتا ہے میں ایک گروہ ہے، پنجابی بولتا ہے میں ایک گروہ ہوں، اردو بولنے والا بولتا ہے میں ایک گروہ ہوں، پشتو سرائکی بولنے والا کہتا ہے کہ میں جناب ایک گروہ ہوں، سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں۔ یہ تو زبان اس لیے ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ لیکن اگر آپس میں کبھی لڑائی کسی بات پہ ہو جاتی ہے، 19-20 ہو جاتا ہے، تو آپس میں صلح کرا دو۔ اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، بس یاد رکھیے گا کہ صلح کرانا یہ مومنین کا کام ہے، اور یاد رکھیے گا منافقین کا کام جھگڑا کرنا ہے۔ جھگڑا کرتے وقت گالی گلوچ کرنے والے کو تو خالص منافق کہا گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے روزہ رکھتا ہو، اور یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، اس کے باوجود اگر وہ جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بجائے جھگڑے کا سبب بننے کے دوسروں کے درمیان صلح کا جو ہے نا سبب بنائے کہ ہماری ذات سے امن و آشتی پیدا ہو، نہ یہ کہ ہماری ذات سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو۔ آج کل معاملہ یہی ہے نا، دیکھ لیں آپ، چاہے سیاسی گروہ ہو چاہے دینی گروہ ہو، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، اگر ہاتھوں سے نہیں تو باتوں سے نہیں بچ پا رہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، ایک کہتا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک جو قابل عزت ہے وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، زیادہ ڈرنے والا ہے، زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ باز نہیں آ رہا ہے، ایک گروہ جو ہے باز آ گیا، ایک گروہ بولا نہیں میں نے تو بدلہ لینا ہے، میں نے تو مارنا ہے، میں نے کچھ بھی ہو جائے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ یعنی پھر اس کو سبق سمجھانا پڑے گا کہ تم زیادتی، ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو کہنے کی بات یہ ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسی بات جس سے مسلمانوں کا اخوت کا، مساوات کا شیرازہ بکھرتا ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمانوں کو جدا کرنے کی بات کرتا ہے تو اسے تلوار سے قتل کر دو، چاہے وہ جو ہو چاہے کوئی بھی ہو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان کو قائم کیا جائے۔ فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس اگر لوٹ آئے تو صلح کرا دو ان کے درمیان۔
بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، عدل و انصاف سے اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ یعنی اصل میں بات یہ ہے، ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ انہیں عمر بالخیر عطا فرمائے، انوار اللہ صاحب جامعہ علیمیہ کے جو پرنسپل تھے اور ابھی بہت علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ نصیب فرمائے۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سوال کیا طلبہ سے کہ اسلام کو ایک جملے میں بیان کر، تو طلبہ اپنی اپنی رائے دینے لگے کہ اسلام کو ایک جملے میں بیان کرو۔ تو ہمارے استاد محترم مفسر قرآن جناب انوار اللہ اطار اللہ عمرہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اپنے سے عدل، اپنے والدین سے عدل و انصاف، اپنی ذات سے، اپنے معاشرے سے، اپنے بھائیوں سے، کیا میرے لیے ہے، کیا دوسروں کے لیے ہے، مجھ پر کیا حقوق ہیں، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میں نے کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے کہ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے کہ اپنے سے عدل کریں اور دوسروں سے بھی عدل کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں عدل کریں، کیوں صلح کریں، کیوں امن و آشتی قائم کریں؟ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، یہ وجہ یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، وہ بھائی بھائی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ہمیں بھائی بنا دیا۔ اگر میرے چھوٹے بھائی کو، بڑے بھائی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہوں، جس طرح میں اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہوں، جس طرح ہماری فیملی ہے۔ تو یاد رکھنا اے ایمان والو، تم الگ فرد نہیں ہو، تم سب ایک ہی فیملی کے ہو۔ اور اتنی خوبصورت حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے کسی حاکم کے حوالے کرتا ہے، اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب کسی جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پوری باڈی متاثر ہوتی ہے۔ جب تیرا بھائی تکلیف میں ہے تو سمجھ لے کہ وہ تیری تکلیف ہے، اس کی تکلیف نہیں ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے، پڑوس میں فاقے ہو رہے ہیں، پڑوس میں جو ہے بچے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں پر ہم جو ہے وہ چکن بریانیاں کھا رہے ہیں، یہاں پر ہم اپنے بچوں کو پتہ نہیں کتنے کتنے چیزیں دلا رہے ہیں، کتنا کتنا خرچہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھائی بھوکا سو گیا ہو، ایسا تو نہیں ہے معاشرے میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی بیٹیاں بیٹھی ہوں اور ہم یہاں پر جناب اعلیٰ وہ باہر کے دورے کر رہے ہیں، ہم یہاں پر اپنی اپنی جناب مرسڈیز میں گھوم رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے معاشرے میں ایسے بھی گھر ہیں جن کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے پاس جہیز نہیں ہے، جن کے پاس چولہے نہیں جل رہے۔ اس کو دیکھا کریں، یہ ہے مسلمان ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ اس چیز کو پڑھیں نا کہ مہاجرین کو انصار کا بھائی کیسے بنایا تھا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنا کاروبار میں شامل کر لیا، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے دی، اس نے دوسرے سے شادی کر لی، اس کا گھر بھی بسا دیا، کاروبار بھی بسا دیا، خوشیاں بھی بسا دی۔ اس لیے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، دشمن نہیں ہے۔ آج دشمن بنے ہوئے اور غیر مسلم اور طاغوتی قوتیں ہمارا شرازہ بکھیر رہی ہیں۔ دیکھیں، جو طاغوتی قوتیں ہیں نا، ان کا ایک فارمولہ ہے، ڈیوائڈ دین رول، تقسیم کرو حکومت کرو۔ یہ غیر مسلموں کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ پہلے وہ مختلف چیزوں سے، مختلف نظریات سے تقسیم کرتے ہیں، جب انسان تقسیم ہو جائے تو قابو کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک رہیں، نیک رہیں تو مجال نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر چڑیاں متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال اتار سکتی۔ بات
دل جب ہمارے خراب ہیں تو ہم سب خراب ہیں. ہم اتفاق مانگیں اللہ تعالیٰ سے. وہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور پھر آگے ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, اگر تمہارے جو مومنین بھائی ہیں ان کے درمیان کوئی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. معلوم یہ چلا کہ مومنین میں اگر پہلی بات تو کہ اگر عام لوگ ہیں, عام قبائل ہیں, عام علاقے والے ہیں, عام ملک والے ہیں, شہر والے ہیں, آپس میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک کمیٹی مومنین کی ہونا چاہیے, مسلمانوں کی ہونا چاہیے کہ جو ان کے درمیان صلح کرا دیں. اور پھر یہاں پر ارشاد فرمایا, آگے ارشاد فرمایا اور کلوز کر دیا کہ تمہارے بھائیوں کے درمیان. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بین اخویکم, اپنے بھائیوں کے درمیان, اپنے رشتہ داروں کے درمیان اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ان میں بھی آپ فیصلہ فرما دیں. اصل بات یہ کافی سارے واقعات ایسے ہیں. ایک مرتبہ اب آپ دیکھیں, میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کچھ واقعات پڑھ کر. ایک مرتبہ ابو داؤد شریف کی غالباً میں پڑھ رہا تھا, ہمیں پڑھائی جا رہی تھی, ہم جب سال آخر میں تھے تو ایک مقدمہ آیا. تربیت دیکھیں آپ, اس دور کی تربیت. ایک مقدمہ آیا. مقدمہ کیا تھا؟ ایک مسلمان بھائی نے, ایک شخص نے دوسرے شخص کو زمین بیچی, زمین بیچ دی. اس نے کھیتی باڑی کرنا شروع کی. جب کھیتی باڑی کرنا شروع کی, جس نے زمین خریدی تھی, تو زمین میں سے سونا یا سونے کی دیگ یا ایسی کوئی قیمتی چیز اس میں سے نکلی. وہ شخص جس نے زمین خریدی تھی وہ سونے کی دیگ لے کر, کوئی قیمتی چیز لے کر اس شخص کے پاس جاتا ہے جس سے اس نے زمین خریدی تھی, اور اس سے کہتا ہے کہ جو آپ نے مجھے زمین بیچی ہے میرے بھائی, جب میں کھدائی کر رہا تھا اور کھیتی باڑی کر رہا تھا تو اس میں یہ قیمتی چیز, یہ سونا, یہ برآمد ہوا ہے, تو یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں, یہ آپ کی امانت ہے. ظاہر بات ہے یہ میں نے تو, میری امانت تو نہیں ہے, میں نے تو زمین خریدی ہے. قربان جائیں نبی علیہ السلام کی تربیت میں. دوسرے بھائی نے جس نے زمین بیچی تھی, اس نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیں میں نے آپ کو زمین بیچی ہے, اب زمین کی جو چیز ہے وہ آپ کی ہے, یہ سونا, یہ قیمتی چیز میری نہیں ہے, یہ آپ کی ہے. اب دوسرا شخص جس نے زمین خریدی تھی اس نے کہا کہ نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میں نے تو زمین خریدی ہے, یہ قیمتی چیز آپ کی ہے. اب جھگڑا ہو گیا. اب مجھے بتائیں جھگڑا کس بات پہ ہے؟ اس بات پہ سونا میرا نہیں تمہارا ہے, وہ کہتا تو میرا نہیں, میں تمہارا ہے. قربان جائیں ایسی تربیت پہ. آج کوئی لے گا اس طرح؟ اپنا تو اپنا, دوسرے کا ہی بولے گا میرا ہے, دوسرے کے پیسے بھی جیب میں ڈالے گا, بولے گا بھائی تمہارے کہاں سے آ گئے, تو میرے ہیں. یہ تو حال ہے آج, گنگا الٹی بہ رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمہ آیا. اب دیکھیں مقدمہ آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زمین بیچنے والے, کیا کوئی تیری اولاد ہے جس کی شادی نہیں ہوئی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اس شخص نے جس نے زمین خریدی تھی, جس نے بیچی تھی شاید اس کی بیٹی تھی, اور جس نے خریدی تھی اس کا جو ہے بیٹا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کو بلاؤ, تم اپنے بیٹے کو بلاؤ, دونوں کا آپس میں نکاح کرا دیا, اور یہ جو سونا ہے اس کے مہر میں دے دیا. قربان جائیں ایسے کردار پر, ایسے اخلاق پر, اور ایسے نظام پر. اور آج کا شخص کہتا ہے کہ دقیانوسی نظام تھا, اسلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں انگریز نے پوچھا کہ علامہ اقبال سے, بھئی تمہارے پاس کیا نظام ہے؟
تم پاکستان قائم کرنے جا رہے ہو, پاکستان بنانے جا رہے ہو, نظام تو قانون تو ہمارے پاس ہے, قانون تو ہمارے پاس ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو نظام ہے یہ 1400 سال پہلے کا ہے. قرآن شریف کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں اور ہاتھ میں اٹھا کے بلند کیا اور فرمایا ہمارا نظام تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بنا دیا تھا, ہمارے پاکستان کا نظام یہ ہوگا. کہنے کی بات یہ کہ کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے, کبھی دل میں میل آ جاتا ہے, دل چاہتا ہے جھگڑا کریں, دل چاہتا ہے منہ نوچ لیں, صبر کریں, برداشت کریں. آپ یقین کریں کہ آپ اگر صبر کریں گے, ہماری زندگیوں سے صبر نکل گیا, جب صبر نکل گیا تو بھائی چارہ نکل گیا. صبر نہیں ہے تو بھائی چارے کی نہیں ہے. اللہ کے لیے غصے کو پی جایا کریں, اللہ کے لیے غصے کو پی جایا کریں, ماحول کو خراب نہیں ہونے دیا کریں. چھوڑ دیں ایسی باتیں کہ جناب یار جس سے شرازہ بکھر رہا ہو, جس سے معاملات خراب ہو رہے ہوں. یہ سورہ حجرات میں یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ معاشرہ کیسے بنے گا, فرد کے اندر کی دنیا کیسے تبدیل ہوگی, لوگوں کے درمیان ہم مثالی کیسے بنیں گے. دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہاری زندگی میں رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. کیا ہم نے کبھی رسول اللہ کی زندگی کو پڑھا؟ ہاں, ہم سے جناب اعلیٰ منع نہیں ہے, ارطغرل کی سیزن دیکھیں جناب اعلیٰ, وہ گھنٹوں گھنٹوں چل رہی ہیں. نسیم حجازی کی ناول چل رہی ہیں, کیونکہ یہ فائدہ دے گی آخرت میں, بڑا فائدہ ملے گا. مطالعے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے پاس جو ہے حدیث شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ایک شخص آیا امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اس نے کہا حضرت مجھے نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کیا تو نے رسول اللہ کی ساری نصیحتیں پڑھ لیں؟ اس نے کہا نہیں. کہا جاؤ پہلے رسول اللہ کی ساری نصیحتیں پڑھ لو پھر بایزید کے پاس آنا. قربان جائیں, وہ ایک حدیث لینے کے لیے صحابی کوسوں میل دور جا رہا ہے, کئی میلوں کو سفر کر کے وہاں پہنچا ہے. معلوم چلا کہ ایک حدیث نہیں ہے اس کے پاس, میرے پاس ایک حدیث نہیں ہے, وہ صحابی کے پاس ہے. وہاں پہنچتے ہیں, وہ کہتے ہیں اوپر آئیے کچھ خاطر تواضع کروں میں آپ کی. وہ کہتے ہیں نہیں, جئتو من مدینۃ رسول لحدیث, میں ایک حدیث کے لیے مدینہ طیبہ سے یہاں آیا ہوں, تم مجھے حدیث بتاؤ, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آگے پہنچانا. آپ بھی دعوت دیا کریں, آگے فہم دین کورس کے بتایا کریں, لنک سینڈ کیا کریں, ٹھیک ہے نا. کیا پتہ کسی دوسرے کی دنیا بدل جائے اور اسے فہم دین نصیب ہو جائے. یہ علم حاصل کرنا ہمارے پر فرض ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو 9 اور 10 سورہ حجرات کی آیات ہیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی. اگر کوئی بھی کروائیں, اللہ تعالی ہمیں دین حاصل کرنے کی, عمل کرنے کی, اس کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. مدرس زاہد حسین مقصودی نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.